السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ الحمدللہ ہماری تختی نمبر 12 بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے تختی نمبر 13 الف اور لام کا قاعدہ۔ را کے بارے میں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ را کن حالت میں موٹی اور کن حالت میں باریک پڑھی جاتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے الف اور لام کے بارے میں۔ دیکھیں 7 حروف ایسے ہیں جو حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ سے وہ مراد جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، لیکن 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک۔ وہ کون سے ہیں؟ الف، لام اور را۔ اچھا، الف کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے جو ہے کوئی بھی حرف ہو تو وہ اسی کے مطابق پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ اگر الف سے پہلے کوئی باریک حرف ہے تو الف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا، لیکن اگر کوئی موٹا حرف آ گیا ہے تو الف بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں گے قال۔ اب یہاں پر دیکھیں قاف موٹے حروف میں سے ہے تو الف کی آواز بھی کیسے نکلی ہے؟ موٹی ہی نکلی ہے۔ قاف الف زبر قا، ایسے قال۔ اور اگر آپ اس سے آگے دیکھیں الف سے پہلے اگر کوئی حرف باریک ہو تو وہ آواز کیسے نکلے گی؟ باریک نکلے گی۔ اب یہ والا جو کاف ہوتا ہے نا ڈنڈی والا، اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں تو اس کی آواز کیسے نکلے گی؟ کانا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا کہ الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر پہلے والا حرف جو ہے باریک ہے تو الف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا، اگر پہلے حرف جو ہے وہ موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ امید کرتی ہوں یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آگے پڑھیں گے لام کے بارے میں۔ تو قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ ان کے علاوہ سب لام باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی کہ جہاں پر بھی لفظ اللہ ہو اور یا اللہم ہو تو اس سے پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں، اس سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو وہاں پر اللہ اور اللہم کو ہم موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر زیر آ جائے تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اس کو باریک کر دیں گے۔ تو یہاں پر یہ مثالیں دی ہوئی ہیں، یہ میں پڑھ کے دکھا دیتی ہوں آپ کو۔ اللہ، اللہ۔ تو یہاں دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ بشکل الف اور اس پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ رہا ہے نا تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ۔ اب یہاں دیکھیں فاللہ، یہاں پر کیا ہے؟ فا پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ فاللہ، یہاں پر تا پر زبر ہے۔ من اللہ، یہاں پر نون پر زبر ہے۔ اللہم، ٹھیک ہے، یہاں تک بھی ہم نے موٹا ہی پڑھا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہم، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے؟ اللہم کے لام سے پہلے زبر ہے تو اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھا ہے۔ نار اللہ، یہاں پر کیا ہے؟ را پر پیش ہے تو بھی ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے۔ رسول اللہ، یہاں پر بھی لام پر پیش ہے۔ قالوا اللہم للہ، یہاں پر کس طرح پڑھا ہے؟ باریک پڑھا ہے، اللہ کر کے نہیں پڑھا ہے ہم نے، اس کو باریک پڑھا ہے۔ للہ، بسم اللہ، یہاں پر بھی باریک پڑھا ہے۔ قل اللہم، یہ بھی باریک ہے۔ باللہ، اعوذ باللہ، یہ سب باریک پڑھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہم کے لام سے پہلے زیر ہے کہیں پر اور کہیں پر جو ہے اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ امید کرتی ہوں یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیں آگے وَلَا صَلَّ۔ اب یہاں دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ موٹے پڑھے جائیں گے، باقی سارے باریک ہی پڑھے جاتے ہیں۔ وَلَا صَلَّ وَتَوَلَّ مَا وَلَّاهُمْ وَاللَّيْلِ تَجَلَّ۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ لام کا قاعدہ کیا ہے کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا پڑھیں گے اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ ان کے علاوہ سب لام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں۔
تو آپ نے اللہ اور اللہم کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور الف کا قاعدہ کیا ہے کہ اس سے پہلے اگر الف سے پہلے کوئی بھی حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے حرف باریک ہو تو وہ باریک پڑھا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو اور دنیا جہاں کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ اپنی طرف سے اچھی کوشش کی ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔